بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلما بلغا، پس جب پہنچے حضرت اشدہ اپنی جوانی کو، مصری ترقی کا زینہ، مصری ترقی کا، یہاں پر مصری ترقی شروع ہو رہی ہے اور اوپر آپ کے پاس ہوگا کہ بلما بلغا اشدہ، جب حضرت پہنچے اپنی جوانی کو، بلوغ یا جوانی 33 سال ابن عباس، مجاہد قتادہ، اور 40 سال حضرت حسن بصری از ابن کثیر۔ تو اب یہاں پر حضرت کی زندگی کا ایک اور امتحان شروع ہو رہا ہے اور یہ مشکل ترین پرچہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فائدہ سمجھنا ضروری ہے۔ فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر کی حکومت دینی تھی، اور حاکم کے لیے ضروری ہے 2 چیزیں اس میں ہوں۔ ویسے تو کئی اوصاف ہیں لیکن 2 چیزیں اس کے اندر ہونا اہم ترین ہے۔ ایک یہ کہ امانت دار ہو، اگر حاکم چور ہو، ڈاکو ہو تو ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے حکمران ہیں، سارے چور ڈاکو کٹھے ہیں اور خزانے لوٹ گئے۔ اور دوسرا ہو بھی سمجھدار اور عقل مند ہو، اسے پتہ ہو کہ خرچ کہاں کرنا ہے اور مصرف کیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں بادشاہی اور وزارت خزانہ کے لیے۔ ایک تو امانت دار ہو، پیسے میں خرد برد نہ کرے، اور دوسرا صاحب فراست ہو کہ مصرف صحیح پہ پیسہ خرچ کرے، غلط چیز پہ نہ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 4 امتحان لیے، اور 4 امتحان 2 امانت کے اور 2 فراست کے، اور پھر ان 4 امتحانوں کا نتیجہ خود آل مصر نے نکالا، تاکہ حضرت یوسف جب بادشاہ بنے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مصری یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی سفارش پر یا کسی تعلق کی بنیاد پہ ہم پر مسلط ہوئے، بلکہ مصری یہ احساس کریں کہ یہ آدمی اس قابل تھا، امانت دار بھی تھا اور صاحب فراست بھی تھا، تو یہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ ہم پر بادشاہ مقرر ہوا ہے، کسی سفارش یا کسی تعلق کی بنیاد پہ اسے بادشاہ نہیں بنایا گیا۔ تو اس لیے جہاں اب امتحانات کا رخ بھی بدل رہا ہے، اس سے پہلے امتحانات کا تعلق تھا مظلومیت کے ساتھ، اور اب جو 2 امتحان آ رہے ہیں امانت کے، اس کا تعلق ہے قوت شہبانیہ کے ساتھ۔ اب حضرت یوسف کی جوانی ہے، عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے ہیں اور شہزادوں کی طرح رہ رہے ہیں، بادشاہی اپنا شاہی خاندان کے ساتھ، اور پھر جوانی بھی بھرپور ہے۔ تو اب 2 امتحان بڑے سخت آ رہے ہیں، اور یہ امتحان ہے امانت والے، اور دونوں کا نتیجہ آل مصر کی زبان سے اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف کی امانت بھی آشکارا ہو، اور پھر 2 امتحان فراست کے آئیں گے، مقصد ہوگا حضرت یوسف کی فراست بھی آشکارا ہو، تاکہ قابلیت لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی ظاہر ہو۔ اب یہاں عزیز مصر کے گھر والی، جب حضرت یوسف چھوٹے تھے تو اس کی نظر محبت والی تھی اور شفقت والی، اب جب جوان ہوئے تو اس کی نظریں بدل گئیں۔ یہ جو بی بی تھی زلیخا، اور اکثر یہی ہوتا ہے، یہ جو آج کل بھی ہمارے معاشرہ میں خرابی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں نوکر رکھے ہوئے ہیں اور نوکروں سے کوئی پردہ شردہ نہیں ہے، تو پھر حضرت یوسف جیسے تھوڑے ہی ہوتی ہیں یہ سارے نوکر حضرات، تو پھر اصل جو گھر والا ہے وہ بے فکر ہوتا ہے، اور نسل جو ہے وہ کئی قسم کے گھروں میں اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اکثر فحاشی، بے حیائی، مغرب زدہ تہذیب کے ایک تحفے مسلمانوں کو یہ بھی ہے۔
آپ جائیں بڑے چودھریوں کے گھر نوکر ہوں گے، پردے شردے نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے ڈرائیور ہوں گے، اور ڈرائیور ان کی جو ہوتی ہے بیگمات مکرمات، ان کو جناب کوئی کالج میں لے جائے گا، کوئی جناب ان کو شاپنگ پہ لے جائے گا، ہاں ڈرائیور۔ اور یہ چودھری آپ تو کسی کھاتے کے ہوتے نہیں، تو وہ ڈرائیور تکڑے ہوتے ہیں غریب غربا، تو وہ پھر مالکہ کو بطور بیوی کے بھی سنبھال لیتی ہیں اور بطور مالکہ کے بھی سنبھال لیتی ہیں، ہاں دونوں کام وہ پورے کر دیتی ہیں۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے، کئی بے حیا مولویوں میں بھی یہ مرض ہے کہ ڈرائیور کو، ہاں بیگمات مولویوں کی بیگمات کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ڈرائیور سیر پہ لے جاتی ہے، اور اسی طرح چودھریوں کی، اور یہ جو مولانا کی ہونے والی منگیتر ہے، یہ بھی اس کی بھی کوئی داستان سابقہ ایسی ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ بھاگی تھی، یہ جو آنے والی وزیر اعظم ہے آپ کی، ہاں ابھی یہ بھی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تو بہرحال یہ فحاشی اور عریانی کا ماحول ہر طبقے میں رہا ہے، کافر طبقہ میں، اسلام نے اس کو تحفظ دیا، اور نوکروں چاکروں سے بھی پردہ فرض قرار دیا۔ تو اس لیے یہاں پر ذہن میں بات رہے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اب جو امتحان ہے یہ بڑا سخت ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے مصری زندگی کا پرچہ امتحان بدوی دور کے دونوں پرچوں سے بہت مشکل تھا، کیونکہ قید اور غلام بن کر بکنا ذہنی ابتلا تھا، اور زلیخا کا حملہ جذباتی چیز ہے جس کی بجلیوں کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی پاش پاش ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ ہاں بھائی، فلما بلغا، اب اس پرچے میں چند شدتیں آ رہی ہیں۔ فلما بلغا، جب پہنچے حضرت یوسف اشدہ، جوانی کو، آتیناہ حکمم وعلما، عطا کیا ہم نے حضرت کو حکمن نبوت وعلما، اور علم نبوت، علم شریعت، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح بدل جزا دیتے ہیں ہم دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَرَابَدَتْهُ الَّتِي، اور پھسلانا بہلانا چاہیا اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، حضرت جس کے گھر میں تھے، ان نفسہ، حضرت کے جان سے، دل سے، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے دروازے، وقالت حیتا، اور کہا جلدی کر بادر، لکا اقول لکا، تجھے کہہ رہی ہوں، قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، انہو ربی، بے شک وہ رب ہے میرا، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثواج، اچھا کیا میرے ٹھکانے کو، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے حق فراموش لوگ، ظالم لوگ۔ اب یہاں دیکھیں، لما بلغا اشدہ، جب حضرت پہنچ گئے بھرپور جوانی کو، اشدہ کس کو کہتے ہیں؟ بھرپور جوانی۔ تو یہاں 4 بلکہ 5 امور مذکور ہوں گے جو اس امتحان کی شدت پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ امتحان بہت سخت تھا۔ 5 امور سے یہ امتحان سخت ہو گیا۔ پہلا امر تھا جوانی، ما تجرد، جوانی ما تجرد، آپ کے پاس لکھا ہے جوانی ما تجرد، تجرد کا معنی
غیر شادی شدہ ہونا، ایک جوانی ہے، دوسرا غیر شادی شدہ، ایک 90 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، وہ اگر گناہ سے بچ جائے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جوانی بھرپور جوانی ہے، اور اشدہ جوانی پورے جوبن اور بہار پہ ہے۔ جوانی میں بچ جانا گناہ سے یہ اصل کمال ہے، اور اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جن حضرات کو جگہ عطا کریں گے، سبعۃ، وہ 7 آدمی ہوں گے، ان میں ایک شاب نشأ فی عبادت اللہ بھی ہے، اور ایک وہ ہے کہ نوجوان آدمی جس کو دعت امرأۃ، ایک صاحب منصب اور صاحب نسب عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور کوئی مانے نہ ہو، اور وہ آگے کہے انی اخاف اللہ، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے بڑا مشکل۔ پھر ایک آدمی جوان ہے اور اس کی 2-3 شادیاں ہیں، اور اس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، وہ بن جائے تو یہ کون سا کمال ہے؟ اس کی اپنی بیویاں موجود ہیں، شاید وہ ان سے ہی تنگ ہوگا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ تو اپنی بیویاں کو موجود ہیں، وہ بچ جائے تجھے کمال نہیں۔ حضرت یوسف کا پرچہ اس طرح سخت تھا کہ ہے بھی کڑیل جوانی اور جوبن جوانی کا، اور ہیں بھی تجرد، شادی شدہ بھی نہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے مطلوبیت اور محبوبیت۔ ایک آدمی طالب اور محب ہے، چاہنے والا ہے، تو وہ تو 1000 دفعہ چاہے اور شیخ چلی کے منصوبے بنائے، اور اگلا آدمی لفٹ ہی نہ کرے اور وہ پوچھے ہی نہیں اس کو، تو یہ گناہ سے بچ جائے تو یہ کمال نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا امتحان اس طرح سخت تھا کہ یہ مطلوب اور محبوب تھے، اور زلیخا طالبہ تھی، وہ اس کے پیچھے تھی، اور مطلوبیت اور محبوبیت حضرت یوسف کو حاصل تھی۔ اور تیسرا معیت دائمی ہے، ایک آدمی اسلام آباد میں ہے اور اس کا کوئی محبوب لاہور، پشاور، کراچی میں ہے، اور ان کے درمیان میں ملاقات ہی کوئی نہیں، تو صرف فون پہ گپ شپ ہوگی، ورنہ وہ گناہ سے بچ جائے تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے لیے یہ بھی پرچہ سخت تھا کہ معیت دائمی بھی حاصل تھی، ہر وقت کٹھا رہنا، رات دن کٹھا رہنا، یہ اور سخت امتحان تھا۔ اور چوتھا یہ کہ اگر 2 آدمی ہیں اور ان کے ساتھ 4-5 اور بھی پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور وہ اگر گناہ سے بچ گئے تو یہ کمال نہیں ہے۔ یہاں حضرت یوسف کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی مانے بھی موجود نہیں، دروازے شروازے بھی بند ہیں، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تنہائی ہے۔ اور اسی طرح 5واں یہ بھی ایک امتحان کی شدت ہے کہ تنہائی بھی ہو، موانے بھی موجود نہ ہوں، اور مولانا صاحب اگر بزرگا کو کہے کہ جناب فلانی، اور آگے جناب فلانی کہے کہ مولانا سفید داڑھی، یہ شرم نہیں آئی؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر گناہ سے بچ جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں پر پرزور دعوت عورت دے رہی ہے، زبان سے پرزور دعوت بھی کیا دے رہی ہے؟ عورت۔ تو اس لیے یہ 5واں بھی جو سختی اور شدت ہے اس امتحان کی، یہ 5واں امر ہے۔ اب دیکھو یہ 5 امور ان آیات کے اندر ہیں، اور ذرا خیال کر کے ترجمہ کرو۔
ولما بلغ اشدہ، شدت پرچہ اول لکھا ہے اشدہ ہو، جب پہنچے اپنی جوانی کو. یہ اشدہ ہو اس لیے ذکر کیا گیا کہ حضرت کی بھرپور جوانی تھی اور تجرد والی جوانی تھی. ورابدتہ التی، اور پھسلانا چاہیا. مرابدت کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو پنجابی معنی تھا بلامنا، ہاں بلامنا کیتا، بلامنا چاہا. اور مرابدت کا مطلب مائل کرنا چاہا. اردو معنی کیا کرو گے؟ مائل کرنا چاہا. لیکن یہ پوری تعبیر نہیں ہے. اصل پنجابی تو پوری تعبیر ہے بلامنا کیتا، بلامنا چاہا. لیکن اردو کی تعبیر ہے مائل کرنا چاہا. جس طرح عورتیں شکار کرنا چاہتی ہیں، جال اور ڈورا ڈالنا چاہتی ہیں، تو ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں. پہلے تو اے ذرا کلام میں بڑی نرمی، لہجہ نرم کر دیا، اور بات بات پہ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ بھی، اور پھر کوئی چیز لائے تو آؤ جی ادھر تشریف رکھو. یہ مراودت کا حصہ ہے، ادھر تشریف رکھو. اور کبھی دیکھا بھئی تیرا چہرہ بڑا آج خوبصورت ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، تھوڑی تعریف کر دی، اور بات بات پہ بلایا، پانی لاؤ، فلانا لاؤ، اور پھر بٹھا لیا اور گپ شپ لگائی. یہ کیا ہوتی ہے؟ مرابدت. تو رابدت التی، پھسلانا چاہا اس عورت نے. ہیں تو یہ مرابدت کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دوم مطلوبیت با، بولو بولو، مطلوبیت با محبوبیت. یہ حضرت مطلوب اور محبوب تھے. التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت کہ حضرت اس کے گھر میں تھے. اس پر تیسرا چیز لکھی ہوگی مائیت دائمی، مائیت دائمہ، اور اوپر لکھا ہے سوم مائیت دائمہ. پھر غلقت الابواب، چہارم ارتفاع جمعی موانے، سارے موانے بھی اٹھ چکے تھے. غلقت الابواب، اس میں دو قول ہیں حضرات کے. فرماتی ہیں کہ زلیخا کا جو محل تھا اس میں آگے پیچھے کمرے تھے. ایک کمرہ تھا، پھر اندر دوسرا کمرہ تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اور زلیخا کی آرام گاہ آگے ساتواں کمرہ تھا. محل کا نقشہ یوں بنایا گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس طرح نقشہ نہیں تھا. ایک ہی محل میں کئی دروازے اور کھڑکیاں ہوتی ہیں. تو غلقت الابواب سے یہ نہیں مراد کے دروازے آگے پیچھے تھے، بلکہ غلقت الابواب سے مراد ہے کھڑکیاں دروازے ایک ہی مکان کے بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے آگے پیچھے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاریخوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا محل ایسا تھا کہ وہ 7ویں کمرے میں رہا کرتی تھی. درمیان میں 7 کمرے تھے، اور ایک کمرے کا آگے دروازہ نکلتا، پھر آگے، پھر آگے، پھر آگے، اور 7ویں میں محترمہ کی رہائش تھی، اور وہاں پر وہ تشریف فرما ہوتی، ان کی خوابگاہ. تو دوسرا یہ کہ ایک ہی مکان کے کئی دروازے ہوتے ہیں، یہ دوسرا قول ہے. تو غلقت الابواب، اچھی طرح بند کر دیے دروازے. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں تالے لگا دیے، لیکن بند کرنا تو تالے لگانا لازمی نہیں ہے کہ تالے لگے ہوں، لیکن چونکہ تھوڑا قصے میں جان پیدا کرنی ہے نا، اس لیے تالے لگ جائیں تو بہتر ہے. تو وہ تالے لگوا دیتی ہیں. تالے لگانے ضروری کوئی نہیں. قرآن اتنا بتا رہا ہے غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، وقالت یہ 5واں خلوت میں زبان سے پرزور دعوت. قالت کہنے لگی، حیتا
اس حیرتا پہ بڑی بات ہوئی، اس کا کیا معنی؟ بعض نے کہا کہ یہ عبرانی زبان ہے، بعض نے کہا یہ پتہ نہیں کیا اور زبان ہے، لیکن یہ عربی ہے اور حیرتا اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادر، جلدی کر۔ اس میں فعل جو آپ پڑھتے ہیں دو طرح ہوتی ہیں، بعض بمعنی ماضی اور بعض بمعنی امر، یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے تا بادر، جلدی کر۔ تو یہ اندر کمرے میں تھی، کمرہ دروازے بند تھے، تو حضرت یوسف کو کہتی ہیں ہے تا، جلدی کر۔ اب حضرت کو تو خیال ہی نہیں تھا، یہ بھی پاک دامنی کی انتہا ہے کہ وہ بن سمر کے اپنے پورے منصوبے کے ساتھ اندر آئی، حضرت یوسف کو بلایا، تو حضرت یوسف نے سمجھا کوئی کام ہے، کیونکہ یہ جو ملکہ اور سلطانہ اور محترمہ مسز بلا رہی ہے، تو حضرت جب آئے تو مسز کا تو ویسے بلڈ پریشر ہائی تھا اور اس کا مقصد تو کچھ اور تھا، وہ کہنے لگی ہے تا، حضرت سمجھے نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا بھی کس کو ہے تا، جلدی کر۔ انہوں نے کہا اقول لکا، تجھے کہہ رہی ہوں، اقول لکا، تجھے کہہ رہی ہوں۔ اب حضرت سمجھے کہ مالکہ صاحبہ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، جب دعوت دی فوراً جواب دیا معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ پہلے تو سمجھ ہی نہیں سکے، اور جو ہی حضرت یوسف کو سمجھ آئی وہاں کوئی گپ شپ نہیں لگائی۔ ہاں، جیسے معارف القرآن میں پوری گپیں لکھی ہیں، اللہ جانے مفتی صاحب نے کہاں سے سنی ہیں، ساری گپیں معارف میں کٹھی ہیں، اس طرح گپ ہوئی، اس طرح گپ ہوئی۔ ہاں، وہ سارے سدی کے اقوال ہیں۔ ہاں، قال معاذ اللہ مما تریدین منی، اور نیچے لکھا ہے مما تریدین منی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تو مجھ سے ارادہ رکھتی ہے، انہو ربی، بے شک وہ اللہ۔ پہلا معنی ہو ضمیر ابو حیان اندلسی نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے، فرماتی ہیں بے شک وہ اللہ رب ہے میرا، احسن مسواج، اچھا کیا اس نے، مسواج ٹھکانہ میرا، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ۔ ظالم لوگ، ظالم سے جہاں مراد زناکار لوگ، زانی ظالم ہوتا ہے، اور اس لیے یہ ظالم ہے، ایک تو مزنیہ کے خاندان پہ ظلم کرتا ہے، مزنیہ کے خامد پہ بھی ظلم کرتا ہے، اور مزنیہ پر بھی ظلم کرتا ہے، اور اپنے خاندان پہ بھی ظلم کرتا ہے، پھر اس کے نتیجہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی یہ ظالم ظلم کیا ہے اس نے، اس کا بھی نسب ثابت نہیں ہوتا، بے نسب بچہ نہ اس سے نسب ثابت ہوگا نہ اس سے شرعی نسب ثابت ہوگا حقیقتاً، تو یہ اس بچے پہ بھی ظلم ہے۔ تو ایک زنا کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کانا لا تقربوا الزنا ساء سبیلا، سب سے برا راستہ وہ زنا والا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جس معاشرے میں زنا ہو گیا وہ سارے ظلموں کا مجموعہ بن گیا، کیونکہ جو زنا کرنے والا بندہ ہے اس کا صرف ایک فعل کے ساتھ تعلق نہیں، یہ اپنے خاندان کے لیے بھی بدنامی اور ان پہ ظلم کر رہا ہے، عورت کے خاندان کے لیے بھی بدنامی، ان پہ ظلم ہے۔ پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوگی یا اس زنا کی پیداوار، تو اس کا اب نسب شرعی حقیقی نہیں ہوگا، تو وہ باپ کے ساتھ اس بچے کے ساتھ اور نسب کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے، اور جب نسب محفوظ نہیں رہے گا تو آگے جتنے احکام شرعی ہیں ان کے اجرا بھی
اس پہ بھی یہ ظلم کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے یہ اسلام کا خاصہ ہے اور اسلام کی شان ہے جس نے دنیا کے لوگوں کا نسب کو محفوظ کیا۔ جو اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بہترین نظام ہے نکاح کا اور نسب نامے کو محفوظ کرنے کا، یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ آج مغرب اور یہود نصارہ انہوں نے جب آوارگی کی، یا یہ جو روافض ہیں متع باز، ان کا بھی نسب نہیں، یہ بھی وہ زنا ہے، تو نسب محفوظ نہیں رہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گھر، خاندان اور نسب ٹوٹ چکے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے۔ جب نسب ہی مبہم ہو گیا تو رشتہ داری ہی ختم ہو گئی، باپ، ابوت اور مامتا، یہ ساری نسبت ہی ختم ہو گئی۔ اور آج مغرب خود ننگا ہو چکا ہے اور پورے مسلمانوں میں زنا اور فحاشی کو عام کر کے وہ چاہتی ہیں جس طرح ہم بے نسب بن چکے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی بے نسل اور بے نسب بن جائیں۔ آج یہی مصیبت مسلمانوں پہ آئی ہے، فحاشی، بے حیائی، زنا کا عام ہونا، بدکاری کا فیشن بن جانا، اور اس کے نقصانات یہی ہیں کہ اکثر بچے جو ہیں وہ ولد الحرام پیدا ہو رہے ہیں، اور جب اولاد ولد الحرام ہوگی تو ان میں عادتیں بھی وہی ہوں گی اور وہ خالص ایک مغربی معاشرہ تشکیل پائے گا، اسلامی معاشرہ وہ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے ظالمون فرمایا لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہوتے الظالمون، ظالمون سے مراد جہاں زانی ہیں، بدکار لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ انہو ربی، وہ ضمیر کا مرجع العزیز ہے، معاذ اللہ۔ تو زلیخا تو چونکہ پکی مشرکہ تھی، کٹر قسم کی، یہ اس معبد کی دیوتی بھی تھی۔ دیوتی سمجھتے ہو؟ دیوتی، وہ جو معبد بنا ہوا تھا اس کی یہ دیوتا بھی تھی اور اوتارا بھی تھی، یعنی فقیرنی بھی تھی۔ ہاں، یہ عادتیں بھی فقیرنیوں میں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ فقیرنی اور دیوتی تھی اس معبد کی، تو وہ تو اللہ کو کیا جانے۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ ہو ضمیر کا مرجع عزیز ہے، انہو ربی، وہ عزیز مصر، وہ میرا آقا ہے۔ یہاں رب کا معنی آقا، آگے بھی آ رہا ہے۔ ہماری شریعت میں پابندی لگا دی گئی، یہ ہمارے شریعت کے حسن میں اور حراست توحید کا ایک باب ہے، وہ شریعت محمدی کا، اور وہ بھی آپ کی ختم نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا ہر راستہ بند کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو عبد نہ کہے۔ یہ الفاظ موہمہ پر پابندی، یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس لیے سجدہ تعظیم بھی حرام کر دیا گیا اور شرک کا ہر چور دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ اس بات کو کیا بولتے ہیں؟ حراست التوحید۔ بولو، حراست التوحید، توحید کی حراست اور توحید کی چوکیداری اور اس کی سرحدوں کو محفوظ کرنا، یہ شریعت محمدیہ کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے امور ہیں جو شرک کا دروازہ بن سکتے تھے، تو اس شریعت نے وہ دروازے بھی بند کر دیے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا سجدہ تعظیم کا ہے، اسی طرح جنازے کی نماز ہے، جنازے کی نماز میں رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر رکوع اور سجدہ ہم کرتے تو میت کا کرتے یا اللہ تعالیٰ کا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے، رکوع کرتے، لیکن مشابہت آ رہی تھی میت کے سجدہ اور رکوع کی، سامنے میت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سجدہ رکوع بھی ختم کر دیا۔ نماز ہے، سجدہ بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، اور یہ ہے حراست التوحید کا باب۔
اسی طرح مشرکین جن اوقات میں عبادت کرتے تھے ہماری شریعت نے منع کر دیا، سورج نکل رہا ہو، سورج دوپہر پہ ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، یہ 3 مقام تھے جو مشرکین سورج کی عبادت کرتے تھے، تو شریعت نے اللہ کی عبادت پر بھی پابندی لگا دی کہ عین سورج نکل رہا ہو تو سجدہ اللہ کا بھی نہیں کرنا، اور غروب شمس اللہ کا سجدہ بھی نہیں، اور استوائے شمس سورج عین دوپہر پہ ہو تو اللہ کا سجدہ بھی نہیں۔ اگر مسلمان سجدہ کرتے تو اللہ کا سجدہ کرتے، لیکن جہاں اللہ کا سجدہ کرنے پر بھی پابندی لگا دی کہ تشابہ بالمشرکین نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ حراست التوحید کا باب، اور یہ باب بڑا وسیع ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ہر دروازے کو بند کر دیا اور توحید کی سرحدوں کو ہر طرح محفوظ کر دیا تاکہ ادنا سے ادنا بھی کسی آدمی کو دھوکہ نہ لگ سکے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى اللہم لا تجعل قبری وثنا لا تجعلوا قبری عیدا، اور لا فرمایا یہ جتنے چیزیں بھی ہیں اگر آپ غور کریں گے ان سب کا تعلق ہے حراست التوحید کے باب سے۔ تو ہماری شریعت میں غیر اللہ کو رب نہیں کہہ سکتے، آقا کو بھی رب نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں شریعت یوسفی میں اور یعقوبی میں اس میں غیر اللہ کا تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا اور بعض چیزیں دیگر بھی جائز تھی۔ تو آگے بھی آ رہا ہے کہ اذکرنی عند ربک، تو یہاں رب سے مراد کون لیا ہے؟ عزیز مصر، بولو شاباش، عزیز مصر، اور مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر وہ میرا آقا ہے، عزیز مصر میرا آقا ہے۔ احسن مسواج، اچھا کیا میرا ٹھکانہ، اکرمی مسوا، پیچھے گزرا ہے، اس کے بستر کی بھی حفاظت کر، اکرام کر، انہو بے شک نہیں کامیاب ہوتے ایسے حق فراموش لوگ کہ میں اپنے آقا کی نافرمانی کروں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ حضرت نے بہترین انداز میں زلیخا کو یہ بات کی، یہ جملے کہے، فرمایا کہ تو اتنی نمک حرام ہے، اس میں تعریف تھی کہ تو اپنے خامن کی عزت بھی نہیں رکھ رہی، لیکن میں تو اپنے آقا کے حق کی حق تلفی نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہوگا۔ بس اتنی بات تھی۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت نے یہ بات کی اور آگے آ رہا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑے، یہاں بھی نَاسْتَبِقُ وَاسْتَبَقَ، یہاں پر بھی مقابلہ ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے، پیچھے محترمہ بھی بھاگ رہی تھی، تو یہ دوڑ میں سبقت ہو رہی تھی۔ بقدت الی آخری، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یہود کے ایک الزام کا رد کیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا، جہاں ایک ضابطہ سمجھ لے کہ یہودی مولوی بڑے درجے کے بد کردار گزری اور بدکار اور بد کردار اور بے ایمان ایسے تھے کہ پھر وہ نبیوں کا نام کر دیتے، الزامات انبیاء پہ لگاتے، فلانے نبی نے بھی یہ گناہ کیا، فلانے نے بھی، تاکہ اپنے گناہ کا جواز پیدا ہو اور لوگوں میں تقدس کی کمی نہ آئے۔ گناہ خود کرتے، بدکار خود تھے، اور مشہور یہ کرتے فلانے نبی نے بھی گناہ کیا ہے، فلانے نبی نے بھی گناہ کیا ہے، تو یوں وہ مشہور کر دیتے۔ تو جب لوگ سنتے کہ نبیوں نے بھی یہ کیا ہے تو پھر خیر ہے مولوی صاحب تو مجبور ہے، مفتی صاحب نے اگر کر لیا تب کیا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ چلا تھا،
صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ ہم جنس پرستی کا، تو ہم جنس پرستی کا جب مسئلہ چل رہا تھا تو آپ کے پنڈی کا ایک مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، تو انہوں نے کہا اس طرح تو صحابہ کے دور میں بھی ہوا۔ پتہ ہے آپ کو؟ ادھر ایک مولوی ہے تولو نوڈو، ہاں وہ مفتی، اس نے کہا ایسا تو صحابہ کے دور میں بھی ہوا، پھر بعد میں معافی بھی مانگی۔ یہ اصل میں ایک وہ بڈھے کو پکڑا تھا لاہور میں، تو یہ اپنے مولوی کا دفاع کر رہا تھا، بڈھے کا دفاع کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ ایسے واقعات تو صحابہ میں بھی ہوئے، اس طرح کے جملے اس نے کہے۔ تو یہ اسی طرح یہودی تھے، وہ جب خود پکڑے جاتے وہ ساتھ یہ کہہ دیتے یہ تو انبیاء بھی کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہودیوں نے، یاد رکھو، حضرت یوسف پر ایک الزام لگایا ہوا تھا کہ جب زلیخا نے دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ بدکاری کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ کپڑے اتار دیے اور زلیخا کے ٹانگوں میں بیٹھ گئے، اور اب سامنے حضرت یعقوب کی تصویر آئی یا کوئی اور اس طرح کی چیز آئی، انہوں نے دھکا مارا، اور دھکا جب لگا تو آپ کی جو شہوت تھی وہ انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی، خرجت شہوتہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ آئے، ورنہ پورے تیار ہو چکے تھے اور بیٹھ چکے تھے، اور وہ بیان بھی نہیں ہوتا آگے جو انہوں نے یہ پورا منظر یہودیوں نے بنایا، اور یہ یہودی روایات تھی۔ انہی یہودی روایات سے آپ کے حضرات بھی متاثر ہوئے، اور حیرانگی کی بات ہے ابن جریر نے ساری وہی روایتیں اکٹھی کی، اور پھر معارف القرآن نے بھی پورا ان یہودی روایات سے استفادہ فرمایا، اور اگرچہ اس میں یہودیوں کی ان اسرائیلی روایات میں بھی مولانا نے خرد و برد کیا ہے، لیکن پوری بنیاد انہی روایات پہ رکھی گئی ہے جو اسرائیلی روایات تھی۔ یہاں اللہ تعالی حضرت یوسف کی صفائی پیش کر رہی ہے، اور یہودی روایات کا رد کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے جو الزام حضرت پہ لگایا تھا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، فرمایا وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، غیر مقلد کہتے ہیں، تو پہلے کس نے کہا کہ غیر مقلد مولوی ہے؟ دیکھو